بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، ایک چیز تمہیں عطیہ کروں، ایک چیز تمہیں ہدیہ کروں، ایک چیز تمہیں بخشش کروں، 10 چیزوں کا مالک بناؤں جس کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے پرانے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جو گناہ چھپ کر کیے، جو گناہ کھلم کھلا کیے، تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کے لیے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے کھڑے ہونے ہیں، اور آپ نے جیسے الحمد شریف پڑھنی ہے نا، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، چاہے قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، چاہے تبت یدا پڑھیے، کوئی بھی صورت پڑھنے کے بعد آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا کلمہ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کا آپ نے ارکان ادا کرنا ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیں گے، پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کا آپ نے ارکان ادا کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر آپ نے دوبارہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر آپ نے واپس سے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گے، سجدے کا ارکان ادا کریں گے، پھر 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، پھر آپ سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے نا، اللہ اکبر کریں گے، تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی آپ نے دوبارہ سے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ایک رکعت میں، ایک میزان میں آپ نے 75 مرتبہ تیسرا کلمہ ادا کرنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ آسانی سے حل ہو جائے گا، یہ کوئی زیادہ کنفیوژن نہیں ہوگا۔ آپ نے پہلے نماز کے ارکان ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور آپ جب اتحیات کے اس میں آپ نے نیت باندھیں گے نا، جب آپ الحمد شریف پڑھیں گے اور کیا کہتے ہیں آپ نے سورت پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، باقی ہر اسٹیپ میں آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سمجھ آ گئی۔ اسی طرح ہر میزان میں 4 رکعت ہوگی نا، 4 رکعت کی نیت بنیں گے تو ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ممکن ہو سکے میرے چچا تو اس کو روزانہ ادا کرو اس نماز کو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ ادا کرو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو آپ مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو اپنی پوری زندگی میں، پوری عمر میں 1 دفعہ تو یہ نماز کو ادا کر لو۔ اس نماز کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا ہمارے لیے حکمت پوشیدہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سکینہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے، جس کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جمعہ ہے، یہ ہفتہ اتوار، یہ تہجد میں بھی پڑھ لیں، تہجد میں پڑھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا نا، اتنا لطف آئے گا۔ تو یہ رکعت آپ نے جو ہے نا، یہ صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔